نگار بیگم زاویار کو جب فورس کرتی ہے، سمجھاتی ہے تو وہ اپنے بھائی جنید سے ملنے کے لیے ہاسپٹل جانے پہ رضامند تو ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ دونوں ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو اتفاق سے اسی دن در نایاب بھی جنید سے ملنے ہاسپٹل پہنچی ہوتی ہے۔ در نایاب اور جنید کو ایک ساتھ دیکھ کے زاویار کے اندر غصے کا لاوا جیسے ابلنے لگتا ہے۔ نگار بیگم سے کہتا ہے، موم آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ جنید اتنے عرصے انکانشیس رہا ہے تو اس کے سر سے اس در نایاب کی محبت کا بھوت بھی اتر چکا ہوگا اور اسے بھول چکا ہوگا، تو پھر یہ سب کیا ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ اور اس کے بعد تو زاویار جنید اور در نایاب کو اتنا کچھ سناتا ہے اور در نایاب کو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم آزاد ہو جاؤ اور اپنی محبت کو حاصل کر لو تو یہ تمہاری بھول ہے، جیسے میں تڑپا ہوں ایسے ہی تم دونوں کو بھی تڑپنا پڑے گا۔ زاویار تو نفرت سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے ہاسپٹل سے چلا جاتا ہے، جبکہ نگار بیگم کو سارا غصہ اس در نایاب پہ آتا ہے۔ اسے کہتی ہے کہ اتنی مشکل سے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان دوریاں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ایسی منحوس لڑکی ہو کہ تمہاری وجہ سے میرے دونوں بیٹوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ تمہاری وجہ سے ہمارا پورا گھرانہ ہی اذیت میں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اپنی نحوست کا سایہ لے کے ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دفع کیوں نہیں ہو جاتی۔ دوسری طرف تانیہ کو تو اس بات کا غصہ ہے کہ آخر زاویار در نایاب کو طلاق دینے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے۔ جب وہ زاویار کی زندگی سے جا چکی ہے تو اسے طلاق دے کے یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کرے تاکہ پھر میں زاویار کے قریب ہونے کی کوشش کر سکوں۔ اس لیے زاویار سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ابھی بھی اس کے دل میں در نایاب کے لیے کوئی جگہ ہے اور کیا وہ اسے زندگی میں واپس لانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور زاویار کے ہر وقت بیزار چپ چپ اور دکھی رہنے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ در نایاب کو اپنی زندگی سے نکال کے پچھتا رہا ہو۔ جبکہ زاویار تانیہ کی یہ بات سن کے غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ در نایاب کو اپنی زندگی سے نکالنے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ تانیہ کہتی ہے، پھر در نایاب کو طلاق دینے میں آخر تم اتنا وقت کیوں لے رہے ہو؟ زاویار کہتا ہے کہ میں اتنے آرام سے در نایاب کو طلاق نہیں دوں گا۔ وہ تو چاہتی ہے کہ میں اسے طلاق دوں اور وہ جنید سے شادی کر لے، لیکن میں ان دونوں کی یہ خواہش کبھی پوری ہونے نہیں دوں گا۔ اب در نایاب تو نگار بیگم سے بے عزت ہونے کے بعد بہت ہی دکھی اور تکلیف میں اپنے گھر پہنچتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ گھر میں تو ایک اور اذیت اس کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اسی دوران میں نگار بیگم اس کی بھابھی کو کال کر کے اچھی خاصی سنا دیتی ہیں کہ آخر آپ لوگوں نے اپنی لڑکی کو لگام کیوں نہیں ڈالی، یہ ابھی تک میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہے۔ جب میرا بیٹا زاویار اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر کس حیثیت سے یہ میرے چھوٹے بیٹے جنید سے ملنے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اسے کنٹرول کریں، ورنہ میں بتا رہی ہوں کہ اگر اس نے دوبارہ میرے جنید سے ملنے کی کوشش کی تو میں آپ کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ تو در نایاب جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے، بھابھی تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، نعیم سے کہتی ہے کہ ذرا اپنی بہن سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ آخر اکیلی کہاں سے آ رہی ہے۔ نعیم بھی در نایاب کو دیکھ کر تھوڑا پریشان تو ہوتا ہے کہ آج تک در نایاب اکیلے کبھی گھر سے نکلی تو نہیں، آخر ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اسے اکیلے گھر سے جانا پڑا۔ اس سے پہلے کہ نعیم کچھ سمجھے یا در نایاب کچھ بتائے، نگہت خود ہی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے اسی یار سے مل کے آ رہی ہے اور اس کی ماں نے کال کر کے مجھے اتنی باتیں سنا ڈالی ہیں اسی کی وجہ سے۔ یہ سن کے تو نعیم کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور در نایاب کو اچھا خاصا بے عزت کر دیتا ہے۔ تو در نایاب جو اتنی دیر سے چپ تھی، بالآخر وہ بھی پھٹ پڑتی ہے، اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک طرف کی بات سن کے میرے اوپر الزامات کی بارش کر دی۔ میں کوئی غلط کام کر کے نہیں آ رہی، ہاں میں گئی تھی جنید بھائی سے ملنے، لیکن میری کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی۔ میں تو آپ لوگوں سے کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ مجھے میرے بیٹے حیدر سے ملا دیں، لیکن کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی میری بات سنی؟ کسی نے بھی ماں کی تکلیف کو سمجھا؟ مجھے پتا تھا کہ ایک جنید بھائی ہی ہیں جو میری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں اور مجھے حیدر سے ملوا سکتے ہیں۔ اب جب مجھے جمیلہ سے پتا چلا کہ جنید بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ اتنے عرصے سے انکانشیس تھے، تو میں ان سے ملنے چلی گئی۔ ایک انسان جس نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا، اگر برے وقت میں اس سے ملنے چلی گئی تو اس میں آخر ایسی کون سی برائی، کون سی قیامت آ گئی؟
یہ سب سننے کے بعد تو نعیم بھی خاصا شرمندہ ہو جاتا ہے اور نگہت کی طرف شرمندگی سے دیکھتا ہے۔ واقعی در نایاب تو بہت عرصے سے ان دونوں سے کہہ رہی ہے کہ بس ایک دفعہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں، اور یہ لوگ در نایاب کو چپ کروانے کے لیے اسے جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں اتنے عرصے سے کہ حیدر کی کسٹڈی کا کیس کر رکھا ہے، جبکہ ان لوگوں نے کوئی کیس نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں۔ نگہت کا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کیس کریں گے بھی تو ہمارا محض پیسہ ہی ضائع ہوگا، کیونکہ کسٹڈی کا کیس تو ہم کبھی جیت ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ پیسے کے زور پہ تگڑا وکیل کروائیں گے اور ہم لوگوں کو ہی آخرکار ہار ماننا پڑے گی۔ دوسری طرف جب تانیہ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ زاویار کسی صورت بھی اس در نایاب کو طلاق نہیں دے گا تو وہ اپنی خالہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ نگی آنٹی ہی زاویار کو اس بات کے لیے فورس کر سکتی ہیں، لیکن بڑے طریقے سے بات شروع کرتی ہے کہ نگی آنٹی، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اگر وہ در نایاب اس گھر میں پھر سے واپس آ گئی تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گی، اور پلیز آپ لوگ بھی مجھے مجبور مت کیجیے گا، کیونکہ جو کچھ اس نگار نے میرے ساتھ کیا ہے، میرے گھر کو آگ لگائی ہے، میں اس کی شکل دوبارہ زندگی بھر دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو نگار بیگم تانیہ سے کہتی ہیں کہ تم بے فکر رہو، زاویار کو بھی اس کی شکل سے نفرت ہے، تو بھلا پھر وہ اس گھر میں کیسے واپس آ سکتی ہے؟ تو اب تانیہ نگار بیگم کو بتا ہی دیتی ہے کہ میری زاویار سے بات ہوئی تھی، میں نے اسے کہا ہے کہ در نایاب کو طلاق دے کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کرو، لیکن زاویار کہتا ہے کہ میں در نایاب کو طلاق کبھی بھی نہیں دوں گا، اور اگر یہ رشتہ قائم رہتا ہے تو ذرا خود سوچیں کہ آج تو زاویار کو در نایاب سے نفرت ہے، کل کو اس کا دل موم بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح وہ گھر میں واپس بھی آ سکتی ہے۔ یہ سن کے تو نگار بیگم بھی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ آخر زاویار بلا وجہ یہ ضد کیوں لگائے بیٹھا ہے، ایک ہی دفعہ اس لڑکی کو طلاق دے اور اس کہانی کو ختم کرے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے بارے میں کچھ سوچے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو در نایاب کے حق میں تو یہ بات اچھی جا رہی ہے کہ بے شک غصے میں ہی صحیح، لیکن زاویار نے اسے ابھی تک طلاق نہیں دی، کیونکہ آخر کار زاویار کے سامنے ساری سچائی آئے گی ہی، تب جا کے زاویار کو بھی احساس ہوگا اور اسے خوشی بھی ہوگی کہ شکر ہے میں نے در نایاب کو غصے میں آ کے سب کی باتوں میں آ کے طلاق نہیں دی، ورنہ ساری زندگی پچھتاوا میرا مقدر بن جاتا۔ دوسری طرف جنید کو تو یہ افسوس ہے کہ میں اتنے عرصے کوما میں رہا، موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر والوں کا میرے ساتھ کیسا سلوک ہے، جبکہ دوسری طرف اس تانیہ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کی، اس گھر کی بربادی کی اصل وجہ ہے۔ وہ سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں زندگی بھر اپنے گھر والوں کے ساتھ تو نہیں رہوں گا، لیکن کم سے کم اس تانیہ کا اصل چہرہ ان کے سامنے لا کے ہی رہوں گا، تو ہو سکتا ہے اب وہ اپنے گھر جائے کہ صرف ایک دفعہ میری بات سن لیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو تانیہ اور باقی سب گھر والوں کے سامنے چلا دے جو جنید نے تانیہ اور اس کی ماں کی بنائی تھی، جس کے بعد ظاہر ہے کہ تانیہ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اب وہ کوشش تو ضرور کرے گی جنید کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، یہ کہے گی کہ یہ ویڈیو تو ایڈیٹڈ ہے، لیکن پاسبل ہے کہ یہاں پہ جمیلہ ماسی کا ضمیر بھی جاگ جائے کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی زندگی اذیت میں گزر رہی ہے، تو وہ بھی تانیہ کے تمام راز فاش کر دے کہ کس طرح شروع دن سے اب تک تانیہ بی بی اور نگار بی بی مجھے در نایاب کے خلاف استعمال کرتی رہی ہیں، میں بھی پیسے کی لالچ میں آ کے ان کے تمام کام کرتی رہی، لیکن اب بس ہو چکی ہے۔ میں در نایاب بی بی کی بد دعائیں نہیں لینا چاہتی، کیونکہ وہ سچ میں معصوم ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ مخلص بھی ہیں۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا اب اس ڈرامے کو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے یا کچھ عرصے اور چلنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بھائی دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔